خواب میں بھیڑیا دیکھنا، اسی طرح خواب میں سانپ دیکھنا، بچھو دیکھنا۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اے ہمارے باپ، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اے ہمارے باپ، کیا ہوا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اگر آپ ہم جنگل جاتے شکار کرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے، اس کو بھیجے تو اس کا بھی تو دل بہلے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی تو آپ کا پورا وجود لرزنے، پورے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دانت کلی بیٹھ گئی۔ ہماری زبان میں، مالیگاؤں کی زبان میں دانت کلی بیٹھنے بولتے ہیں نا، وہ دانت ایک دوسرے کو چپک جاتے ہیں، منہ سے بات نہیں نکلتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دانت کلی بیٹھ گئی، اس وقت منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکلی، پورا وجود لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ جب تھوڑی دیر آپ کو افاقہ ہوا تو بیٹوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے اس کو بھیج دوں، میں اس کو کیسے بھیج دوں؟ اگر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں اور تم لوگ اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ اور میرے یوسف کو اگر بھیڑیا کھا لے تو میں کیا کروں؟ یہ بات کہنے کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں یہ بنی کہ اس واقعے سے پہلے، یعنی کہ صبح کو یہ لوگ آئے کہ ہمارے ساتھ بھیجیں، اور رات کو، یعنی اس جو رات گزری تھی اس کے اینڈ میں، یعنی صبح صادق سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھا۔ اس سورہ مبارکہ میں کئی خواب کے تذکرے، اپنے 10 بیٹوں کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ حملہ کرتے۔ تو اس کی تعبیر یہی تھی، اس میں خواب میں بھیڑیا دیکھنا، اسی طرح خواب میں سانپ دیکھنا، بچھو دیکھنا، اسی طرح خواب میں مرغ کا ٹھونگ مارتے دیکھنا، یہ سب دشمنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی تعبیر دشمنوں سے اور دشمنی سے کی جاتی۔ اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان کا نام بدلتا ہے تو بھی خواب کی تعبیر بدلتی ہے، انسان کے اعمال بدلتے ہیں تو بھی تعبیر بدلتی۔ تو اب آپ دیکھیے، یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو بھائیوں کو ستارے کی شکل میں دیکھا، یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تو بیٹوں کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھا۔ ہیں ایک ہی ذات، لیکن یعقوب علیہ السلام کو نظر آئے بھیڑیے اور یوسف علیہ السلام کو نظر آئے تارے۔ اب ایک ہی ذات ہے، ایک کو تارا نظر آتا ہے، ایک کو بھیڑیا نظر آتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں گناہ کی کیفیت میں جناب یعقوب نے دیکھا تو اولاد بھیڑیے کی شکل میں نظر آئی، اور توبہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا اینڈ دیکھا تو وہ تارے کی شکل میں نظر آئی۔ یعنی جب وہ توبہ کر چکے تھے، بھئی سجدہ کب کریں گے؟ توبہ کرنے کے بعد ہی تو، نادم ہونے کے بعد، شرمندہ ہونے کے بعد ہی تو سجدہ کریں گے۔ تو وہ ستاروں کی شکل میں نظر آئے، اور جرائم کرنے والی پوزیشن میں بھیڑیے کی شکل میں نظر آئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے بھیج دوں؟ میں نہیں بھیج سکتا۔ بہت ان لوگوں نے جو ہے وہ منت سماجت کی، آخر کار وہی ہونا تھا جو ہوا، اور اللہ نے جو لکھا تھا
کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دی۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بھیج رہے تھے، اس وقت یوسف علیہ السلام کی سگی بہن جس کا نام زینب تھا وہ سو رہی تھی، صبح کا وقت تھا، سو رہی تھی۔ جب بھائی کندھوں پہ بٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے چلے تو اس وقت بہن نے بھی ایک خواب دیکھا کہ میرے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اٹھی اور فوراً پوچھا کہ بابا یوسف کہاں ہیں؟ تو کہا کہ وہ تو بھائیوں کے ساتھ گیا۔ تو دوڑی ہوئی گئی اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ میرے بھائی کو بھیڑیا نہ کھا جائے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ دوڑتی ہوئی گئی تو دیکھا کہ بھائی لے کے جا رہے تھے، کہا یوسف رکو رکو رکو، روکا، لپٹ گئی، رونے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو دسوں نے جلدی سے کہا چلو ہٹو یہاں سے اور جاؤ، اور کندھے پہ بٹھایا، پھر لے کر کے چلے۔ تو جاتے جاتے یوسف علیہ السلام کو بہن نے اتنا کہا، اللہ میرا بھائی میں نے تیرے سپرد کیا، تیری امانت میں دیا، اور میں جانتی ہوں کہ جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اسی لیے سنت ہے جب کسی کو رخصت کرو تو اس کو فی امان اللہ کہہ دیا کرو۔ جب کسی کو رخصت کرو تو اس کو فی امان اللہ کہہ دیا کرو۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، فی امان اللہ، یہ بہت بڑی دعا۔ فی امان اللہ مطلب تم کو اللہ کی امان میں دیا۔ بچے اسکول جائیں تو فی امان اللہ کہہ کے بھیجا کرو، بچے گھر سے نکلے تو فی امان اللہ کہہ کے بھیجا۔ بہت بڑی دعا ہے فی امان اللہ۔ جو چیز اللہ کی امان میں دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں۔ حدیث پاک ایک روایت ہے، شاید کبھی اس کا ذکر تفسیر میں نے کیا تھا، کہ ایک شخص سلیمان علیہ السلام کے دور میں سفر پہ روانہ ہوا تو اس کی بیوی مراد سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ جاتے جاتے جب وہ سفر کے لیے نکلا تو اس نے کہا اللہ میں تو جا رہا ہوں سفر پر، اب میرے لیے جانا ضروری ہے، لیکن میں نے اپنے بچے کو تیری امان میں دے دی، میں نے اپنا بچہ تیری امان میں دیا۔ وہ سفر پہ چلا گیا، جب آیا تو پتا چلا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو اس کو حیرت ہوئی کہ بھئی چلو انتقال ہو گیا، قبر پہ جاتے ہیں۔ جب قبر پر پہنچا تو دیکھا کہ بچہ قبر پر رکھا ہوا، بچہ قبر پر رکھا ہوا ہے، اس نے اور وہ کھیل رہے قبر پہ، بچے کو اٹھا لیا۔ غیب سے آواز آئی بندے تو نے جس کو ہماری امان میں دیا تھا ہم نے تجھے اسے لوٹا تھا، اگر بیوی کو بھی تو اپنی ہماری امان میں دے دیتا تو بھی ہم اسے صحیح سلامت لوٹا۔ اللہ کی امان بہت بڑی چیز ہے۔ بہن نے جاتے جاتے کہا اللہ میں نے اپنے بھائی کو تیری امان میں دیا، اور جو چیز تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔